ہم غدیر خم کے مقام پر جمع تھے۔ اس پڑاؤ کے دوران ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کملی مبارک کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے اور ہم سے مخاطب ہوئے۔ فرمایا میں تمہارے درمیان دو عظیم نعمتیں اور ایسی عظیم نعمت چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان نعمتوں کا تمسک اختیار کرتے رہو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ فرمایا دونوں ایک دوسرے سے افضل ہیں، اور یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم غدیر خم کے مقام پر جمع تھے، اور غدیر خم کا مقام در حقیقت مکہ معظمہ اور مدینہ پاک کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ وہاں ایک تالاب تھا، اس کے قریب ہم نے پڑاؤ کیا۔ اس پڑاؤ کے دوران ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کملی مبارک کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے اور ہم سے مخاطب ہوئے، خطاب فرمایا، اے میرے صحابیوں، انی تارکن فیکم ثقلین، کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے دو عظیم نعمتیں چھوڑے جا رہا۔ پھر فرمایا اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، پہلی بڑی چیز اور نعمت اللہ کی کتاب ہے، اس میں تمہارے لیے ہدایت بھی ہے، جو اپنے وجود میں نور بھی ہے۔ جو مردہ دل ہو جائیں قرآن انہیں منور کرتا ہے، اور جو بھٹک جائیں انہیں ہدایت یافتہ کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، فرمایا اس اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اس کا تمسک اختیار کر لو، اس سے جڑ جاؤ، اس میں ڈوب جاؤ، اس کی متلاطم لہروں میں غوطہ زنی اختیار کرو، تاکہ قرآن فہمی مل جائے، قرآن کے معانی اور معارف سے متعارف ہونا شروع ہو جاؤ، قرآن کے نور سے مزین ہو جاؤ، قرآن کے فہم سے مزین ہو جاؤ، اور قرآن کے انوار، تجلیات اور عرفان اور علوم اور فنون تمہارے دل میں اترتے چلے جائیں۔ قرآن مجید کی تعلیم اور ترغیب عطا کرنے کے بعد راوی بیان کرتے ہیں حضرت زید بن ارقم، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم قال واہل بیتی، اور دوسری روایت میں آتا ہے وعطرتی، فرمایا اس کے بعد دوسری بڑی نعمت جو چھوڑے جا رہا ہوں وہ میری اہل بیت ہے، میری عطرت ہے۔ پھر اس کے الفاظ ہیں، فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 دفعہ فرمایا اے میرے امتیوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت سے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ 1 دفعہ پھر فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اہل بیت سے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، 3 دفعہ یہ فرمایا۔ پھر اسی طرح دوسرے مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت زید بن ارقم ہی اس کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، تھوڑے سے مختلف ہیں مگر مفہوم وہی ہے۔ فرمایا انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، فرمایا میں تمہارے درمیان 2 عظیم نعمتیں اور ایسی عظیم نعمت چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، کہ جب تک تم اس نعمت کا تمسک اختیار کرتے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ اب گمراہی سے بچنے کا حل اور نسخہ عطا ہو رہا ہے۔ فرمایا ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، کہ جب تک تم ان نعمتوں کا تمسک اختیار کرتے رہو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ پھر فرمایا
احدہما اعظم من الآخر، فرمایا دونوں ایک دوسرے سے افضل ہیں۔ فرمایا ایک نعمت کیا ہے؟ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وہ کیا؟ حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ آسمان سے زمین تک یہ بندھی ہوئی رسی کی مانند وہ نعمت ہے جو خدا کا پیغام ہے بطریق زبان مصطفیٰ تم تک پہنچ رہا ہے۔ خدا کا عرفان ہے جو بطریق مصطفیٰ پہنچ رہا ہے۔ خدا کے انوار ہیں جو بطریق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منور کر رہے ہیں۔ وہ خدا کا اکرام ہے، خدا کے الطاف ہیں جو بطریق لسان مصطفیٰ تمہیں منور کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری نعمت میری اہل بیت، میری عطرت ہے۔ پھر اب الفاظ اگلے غور کیجئے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، فرمایا یہ آپس میں متمسک ہوں گے، آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے۔ قرآن اہل بیت اطہار سے جڑا ہوا ہوگا اور اہل بیت قرآن سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ ان کے پاس جاؤ گے تو قرآن نظر آئے گا، قرآن کھولو گے تو ان کی محبت کا درس نظر آئے گا۔ فرمایا وہ ساری زندگی قرآن سے جڑے ہوئے ہوں گے اور قرآن ساری زندگی ان سے جڑا ہوا ہوگا، اور یہاں تک کہ یریدا علی الحوض، کہ حوض کوثر پر بھی دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ پھر فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما، یہ دیکھو، اس پہ غور کرتے رہنا کہ میرے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، دوسرے لفظوں میں کیا قرآن کو سجا کر اس کو خوبصورت لحاف میں محفوظ کر کے مزین کر کے الماری میں رکھ دیتے ہو، یا قرآن کھولتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، قرآن فہمی میں درک کے ساتھ ڈوبتے ہو، تفکر کے ساتھ، تذکر کے ساتھ، تعقل کے ساتھ، تشکر کے ساتھ، فہم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، ادراک کے ساتھ کیا قرآن میں ڈوبتے ہو اور قرآن کو اپنا ہم جلیس بناتے ہو، قرآن سے گفتگو کرتے ہو، پھر قرآن تمہارے ساتھ گفتگو کرتا؟ پھر دوسرا یہ کہ کیا میرے بعد میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ وفاداری کا رشتہ کیسے رکھو گے؟